बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त वही कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया, आप ये कर भी रहे हैं। इस सपोर्ट को जारी रखिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर आने से पहले, यानी इमरान खान साहब को अगर वोट मिल भी जाएंगे तो उसके बावजूद भी वो हुकूमत नहीं बना सकेंगे। ये किसने कहा है और ये क्यों कहा है, इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में इंतहाई गुस्से में बात करते हुए मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब क्या खोती चोरी करके गए थे, किसी की भैंस लेकर गए थे। मुजीबुर रहमान शामी साहब के इस इंतहाई दर्जे के गुस्से की वजह क्या है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर शेयर की लंदन में मौजूद समा के ब्यूरो चीफ यूके और यूरोप अजहर जावेद साहब ने, जो पहले दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता थे। मियां नवाज शरीफ साहब की जो लंदन से रवानगी उससे पहले की तस्वीर है। लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने कारकुनों के साथ, दीगर लोगों के साथ, बाज़ सहाफ़ियों के साथ तस्वीर वगैरह बनवाई हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का इस तस्वीर में जो मलबूस है वो बड़ा डिस्कस हो रहा है। ये सुर्ख रंग बड़ा डिस्कस हो रहा है। बाज़ लोग बड़ी सताइश कर रहे हैं कि मियां साहब का सेंस ऑफ ड्रेसिंग कमाल का है। बाज़ तनकीद भी कर रहे हैं। लेकिन आम तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब को इस तरह के लिबास में नहीं देखा जाता था। फिर एक रोज़ नजम सेठी साहब ने बताया था कि जब इमरान खान साहब ने एक इंटरेक्शन किया था गालिबन सोशल मीडिया पर, जिसमें रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, तो तब नजम सेठी साहब ने कहा कि मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से कहा है कि ख़वातीन चाहती हैं बहुत बड़ी तादाद में कि आप भी सुर्ख रंग पहने। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने मेरी बात सुन ली है। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब की रेड टी शर्ट जो है, उसके बाद जब सेठी साहब ने ये बात सुनाई तो मियां साहब ने सुर्ख रंग की बात तो सुन ली, लेकिन आम तौर पे बंदों को आप सुर्ख कुर्ते में भी देख सकते हैं, टी शर्ट में देख सकते हैं। रेड टाई दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बांधी जाती है। इसी तरह से सुर्ख शर्ट भी पहन लेते हैं लोग। मफलर होता है रेड कलर का बहुत ज़्यादा, लेकिन रेड कलर की पैंट्स बड़ी अनकॉमन हैं। ये रणवीर सिंह को आप पहने हुए देखेंगे। इसी तरह से कुछ शोबिज़ स्टार्स वगैरह को पहने हुए देखेंगे, जो बड़ा फंकी सा लुक लेकर आते हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने पता नहीं ये क्यों पहनी है, लेकिन बहरहाल ये मियां नवाज शरीफ साहब की चॉइस है। ये शूज़ का कलर, ये पैंट्स का कलर मियां नवाज शरीफ साहब की चॉइस है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये मियां साहब की लंदन से रवाना होने से पहले की एक तस्वीर है उनके चाहने वालों के साथ, इसलिए मैंने शेयर की। दूसरा एक अहम खबर है कि साइफर केस में फर्दे जुर्म जो आयद की जा रही है 17 अक्टूबर को, उस ट्रायल को इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इमरान खान साहब की 9 अक्टूबर के ट्रायल के हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा सामने आ गई। हमारे दोस्त हैं साकिब बशीर, उन्होंने ये सामने रखी। इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत जो हैं, उनके ज़रिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ट्रायल कोर्ट ने लिखा कि केस की नक़ूल वसूल कर लें, हालांकि नक़ूल वसूल नहीं की। यानी ट्रायल कोर्ट ने कहा कि इमरान खान साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, लोगों ने केस की नक़ूल वसूल करनी, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि केस की नक़ूल वसूल नहीं की। जेल समात के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले का भी ट्रायल कोर्ट ने इंतजार नहीं किया। 9 अक्टूबर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के फैसले को कलअदम करार दिया जाए और फर्द जुर्म आयद करने से रोका जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त गई है। आमिर फारूक साहब सुनेंगे और इस दरख्वास्त को इसका नंबर कब आता है, 17 अक्टूबर से पहले आता है कि नहीं आता, अगर आ भी जाता है तो इस पर फैसला होता है कि नहीं होता, केस को चलाने की रफ्तार क्या होती है, अभी हम देख लेंगे। जो दिलावर की अदालत में, जज दिलावर की अदालत में केस था, वो मिनट्स के हिसाब से चल रहा था, और जब आमिर फारूक साहब की अदालत में इमरान खान साहब कोई रिलीफ मांगने के लिए जाते हैं तो वो महीनों के हिसाब से चलता है, स्लो। तो अब क्या होता है ये अभी हम देख लेंगे, हमारे सामने आ जाएगा इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। मुजीबुर रहमान शामी साहब जो हैं, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं ना, तो अब ये बड़ा डिस्कस हो रहा है और मीडिया पर ये मियां नवाज शरीफ के हक़ में डिस्कस हो रहा है। अब बहुत से सहाफ़ी हैं हमारे जो बाकायदा तौर पर ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अपनी जिला वतनी का खात्मा करके आ रहे हैं। जिला वतनी, ये अब आपको लफ्ज़ सुनाई दे रहा है। हालांकि मियां नवाज शरीफ साहब अदालत को बताकर गए थे कि इलाज कराने जा रहा हूँ। अदालत ने 4 हफ्तों की मियां नवाज शरीफ साहब को इजाज़त दी थी। उसके बाद उसमें तौसी अदालत को दी गई रिपोर्ट्स की रोशनी में मुमकिन थी
میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں اب جا کر ہمیں پتہ چلا ہے کہ نومبر میں میاں صاحب کو سٹینٹ بھی ڈل چکے. تو یہ ہوا تھا. لیکن بہرحال اب میاں نواز شریف صاحب کی یہاں سے عدالت نے اسی لیے میاں صاحب کو ایبسکانڈر بھی قرار دیا تھا. اب میاں صاحب کی جو مفروری ہے اس کو جلا وطنی میں بدل دیا گیا ہے. چلیے علاج کے لیے روانگی کو جلا وطنی میں بدل دیا گیا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں. مجیب الرحمان شامی صاحب بیٹھے ہوئے تھے کامران شاہد کے پروگرام میں, اور مجیب الرحمان شامی صاحب نے وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ 100 باتوں کی ایک بات ہے نواز شریف صاحب کو اپنے ووٹرز کو موٹیویٹ کرنا ہے, آ کر اپنے حلقے کو جگانا ہے. عمران خان کے ووٹرز کو نواز شریف صاحب کو ون اوور نہیں کرنا, یہ شامی صاحب نے کہا ہے. اور پھر اس کے بعد شامی صاحب کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے, پہلی بات تو 100 باتوں کی ایک بات بتاتے ہیں, دوسری بات بتاتے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کوئی ڈاکہ مار کے گئے تھے, کسی کی بھینس لے کے گئے تھے, کھوتی چوری کر کے گئے تھے. اب تو ہر چیز کھل گئی ہے نا. نواز شریف صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا, جو مقدمہ قائم ہوا, جس طرح JIT بنی, جس طرح تفتیش ہوئی, جو الزامات لگے, وہ سارے کھل گئے ہیں نا. اور پھر سزا کس بات پر ملی؟ سزا اس بات پر ملی کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. سزا اس بات پر ملی, مجیب الرحمان شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیٹے سے میاں نواز شریف صاحب نے تنخواہ نہیں لی. میں حیران ہوں کہ یہ بات شامی صاحب جیسا جہاں دیدہ آدمی کر رہا ہے, اور کیسے کر رہا ہے. دیکھیے مجیب الرحمان شامی صاحب جو ہے نا, وہ جو بتا رہے ہیں, اور جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی سزا ملی ہے, ایسا نہیں ہوا. میاں نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہے 28 جولائی 2017 کو وہ ہوئی تھی بلیک لا ڈکشنری کے تحت. بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اکاؤنٹنگ کی لینگویج میں وہ اکاؤنٹ ریسیویبل تھا, اکاؤنٹ چھپایا گیا, اس لیے میاں نواز شریف صاحب نااہل ہوئے. سزا میاں نواز شریف صاحب کو جو ملی 2 سزائیں تھیں, 7 سال کی, 10 سال کی. اس کے لیے احتساب عدالت میں کیس چلا تھا میاں نواز شریف صاحب کا, اور جو کیس چلا تھا اس کیس کے نتیجے میں میاں صاحب کو سزا ہوئی, مریم نواز شریف صاحبہ کو سزا ہوئی, ان کے بیٹوں کو ان کے داماد کو سزا ہوئی, معاف کیجیے گا. اور میاں صاحب کو سزا کس بات پر ہوئی؟ کہ جو لندن میں اپارٹمنٹس ہیں جن کے بارے میں کبھی آپ کے بیٹے نے کہا کہ ہم نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے, کبھی کہا کہ ہم نے رینٹ پہ لیا ہوا تھا, ہم نے 2006 میں خرید لیا. حالانکہ آپ جائیے اطہر کاظمی کے ٹویٹر پہ اور جا کے دیکھیے تو BBC کی سٹوری پنڈ ہے وہاں پر, سب زیادہ وہاں پر ان کی جو پڑھی جانے والی سٹوری ہے وہ موجود ہے. نواز شریف کے بیٹوں کے یہ اپارٹمنٹ 90 کے آغاز میں خریدے گئے تھے, اور تب سے اب تک ان کی ملکیت تبدیل نہیں ہوئی ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کے بچے جب اپنی مرضی سے وہ کوئی مہران گاڑی نہیں خرید سکتے تھے, تب میاں نواز شریف کے بچوں نے یہ اپارٹمنٹ خرید لیے تھے. ملکیت کے کاغذات یہ بتاتے ہیں. تو کیسے خریدے گئے؟ میاں نواز شریف صاحب کے یہ جو اثاثے ہیں لندن والے, ان کی میاں صاحب رسیدیں نہیں دے سکے, اور فیصلے میں لکھا گیا تھا کہ ایسٹ بیونڈ مینز پوری مہذب دنیا میں کرپشن ہے, کرپشن کے سوا کچھ بھی نہیں. تو میاں نواز شریف صاحب کو سزا اس بات کی ہوئی تھی. شامی صاحب کو یہ یاد رکھنا چاہیے جو کہہ رہے ہیں نا, اب تو چیخ چیخ کر ہر شخص کہہ رہا ہے کہ بھائی نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, ناکردہ گناہ میں مارے گئے, اب ہر چیز کھل چکی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں شور مچا جا رہا ہے کہ وہ ڈیل کر کے گئے تھے, وہ جیل بھگت کر گئے ہیں. بھائی جیل بھگت کر اپنی وزارت عظمیٰ قربان کر کے گئے, اپنی بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر جیل میں آئے ہیں. نواز شریف کے پاس اب وکٹم کارڈ ہے, مجیب الرحمان شامی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو میاں صاحب جو جیل بھگت کر گئے ہیں, وہ جیل میاں نواز شریف صاحب کی ایک کیس میں 10 سال کی تھی, ایک میں 7 سال کی تھی, تو مجموعی طور پر 10 سال کی تھی. میاں صاحب جیل سے جب نکلے تو میاں صاحب نکلے ہیں جیل سے 19 نومبر کو تو ملک سے نکلے, لیکن اس سے پہلے جیل سے نکل آئے تھے, علاج وغیرہ چلتا. چلیے پھر بھی اگر جیل میں تھے میاں صاحب, تو میاں صاحب 13 جولائی کو پاکستان آئے, 14 جولائی کو جیل گئے, اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی سزا کا آغاز ہوا تھا 14 جولائی 2018 سے, اور میاں صاحب 2019 کے نومبر کے مڈ میں چلے گئے پاکستان سے. تو یہ کون سی جیل بھگتی میاں نواز شریف صاحب نے؟ اور جو جیل بھگتی اس میں میاں نواز شریف صاحب نے جیل میں کتنے دن گزارے؟ میاں نواز شریف صاحب نے اسپتال میں کافی دن گزارے, میاں نواز شریف صاحب نے جاتی عمرہ میں کافی دن گزارے. جب بیگم کلثوم نواز اللہ غریق رحمت فرمائے آمین, تو آپ نے تو شہریار آفریدی کو نہیں جانے دیا, اس کے 2 بھائیوں کی ڈیتھ ہو گئی, اس کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی, آپ نے شرکت نہیں کرنے دی.
لیکن میاں نواز شریف صاحب تو پرول پر نکلے اور لمبے نکل گئے. پھر اس کے بعد میاں صاحب کو واپس بتانا پڑا کہ میاں صاحب یہ جاتی عمر آپ کی جگہ نہیں ہے, آپ کو جیل جانا ہے. پھر میاں صاحب کو جیل جو ہے وہ جلوس کے ساتھ چھوڑنے گئے تھے یہ لوگ. تو میاں صاحب کے کیس میں یہ ہوا تھا. تو اب جو وہ شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے پاس وکٹم کارڈ ہے, عمران خان کے پاس اپنی اسٹوری ہے. تو عمران خان کی اسٹوری میں سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ ہمارے یہاں کے سیاستدان تو الگ, صحافیوں نے بھی کہا تھا کہ عمران خان جیل میں 3 دن نہیں کاٹ سکے گا. عمران خان جیل میں 3 مہینہ کاٹ رہا ہے. اور عمران خان جس جرم میں جیل میں ہے اس میں ماہرین قانون, اعتزاز احسن جیسا بڑا ماہر قانون, وہ بھی یہ کہتا ہے کہ عمران خان کو ناکردہ سزا مل رہی ہے, ان گناہوں کی سزا مل رہی ہے جو عمران خان نے نہیں کیے. ایک بات. دوسرا, اسی پروگرام میں مظہر عباس صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب حکومت نہیں بنانے دی جائے گی, وہ ووٹ لے لیں گے اگر ان کی جماعت, تو بھی ان کو وہ حکومت نہیں بنانے دی جائے گی. یعنی پھر یہ ممکن ہے کہ ملا ملو کی حکومت بن جائے لیکن عمران خان صاحب کی جماعت کو حکومت نہیں بنانے دی جائے گی. یہ صحافی اب سے بتا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کے معاملے میں تو آپ یاد رکھیں کہ سہیل وڑائی صاحب نے, دیگر لوگوں نے, سب نے بتا دیا کہ عمران خان کے پاس مقبولیت ہے, قبولیت نہیں ہے. تو یہ تو ایسی صاف چیز ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب کے وکلا بھلے چیلنج کرتے پھریں لیکن خود بتاتے ہیں کہ نوشتہ دیوار ہے عمران خان کے کیس میں کیا ہونے جا رہا ہے. دوسرا, میں آپ سے عرض کروں, اسد عمر صاحب کے چالاک بیان کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اسد عمر صاحب نے آج ایک بیان دیا ہے. اسد عمر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں, جملے یاد رکھیے گا اسد عمر صاحب کے, کہ میں کسی ایسی میٹنگ میں نہیں تھا جس میں عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعات کا حکم دیا ہو, فوجی تنصیبات پر حملوں کا حکم دیا ہو. میں کسی ایسی میٹنگ میں نہیں تھا. یہ جو بیانات آ رہے ہیں نا, بیان حلفی, قرآن اٹھا کر بیان دینا کہ عمران خان نے کبھی مجھے نہیں کہا, تو یہ بیانات پاکستان تحریک انصاف کے اکثر لوگ دے رہے ہیں. اسد عمر صاحب نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا. یہ جو بیان ہے یہ بھی اسد عمر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے فوج پر حملے کی بات نہیں کی. اسد عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی کسی میٹنگ میں نہیں تھا. اسد عمر صاحب کو ضمانت ملی ہوئی ہے, آڈیو ان کی بھی موجود ہے, لیکن اسد عمر صاحب کو ضمانت ملی ہوئی ہے. سائفر کے کیس میں ایف آئی اے نے بتایا ہوا کہ ہمیں یہ بندہ نہیں چاہیے. اسد عمر صاحب باہر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر شاہ محمود قریشی اندر ہے, اگر عمران خان اندر ہے, تو اسد عمر باہر کیسے ہے؟ تو اسد عمر صاحب جو ہیں وہ اپنے پتے اچھے کھیل رہے ہیں. ایک بار پھر میں معذرت کروں آپ سے, معافی مانگوں کہ میں نے جن لوگوں کے بارے میں کہا تھا نا کہ یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے ساتھ, ان میں اسد عمر صاحب کو میں نے بہت ہائی ریٹ کیا تھا. تو پھر اسد عمر صاحب نے مجھے بھی اور بہت سے لوگوں کو غلط قرار دے دیا اپنے اس ایکشن کے ذریعے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.